دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں انسان کے لیے ضروری ہیں۔ ضلع گجرات میں ایک ایسا ادارہ موجود ہے جو کہ اپنے مداب کے تحت بچوں کو دینی و دنیاوی تعلیم یکساں فراہم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ ادارہ حضرت علامہ محمد اشرف نقشبندی نے قائم کیا، جامعہ جلالیہ حضرت مرزا صاحب، جس میں سینکڑوں بچے اس وقت زیر تعلیم ہے اور کافی بچے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں۔ حفظ، درس نظامی و دیگر شعبہ جات میں بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ ماہر اساتذہ کرام اپنے کی نگرانی میں بچوں کو بہترین تعلیم دی جاتی ہے۔ گزشتہ روز جی پی اے کی ٹیم نے جامعہ جلالیہ مرزا صاحب کا دورہ کیا، جہاں پر انہیں جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ یہاں تمام بچے بغیر فیس کے پڑھ رہے ہیں اور علماء کرام ان کی پراپر سرپرستی کرتے ہیں۔ سن 2007 کے اندر سرزمین گجرات پر اس کا آغاز کیا گیا، جس کی پہلی تقریب میں دعا ارشاد فرمانے کے لیے استاد العلماء علامہ حافظ نذیر احمد جیلانی صاحب شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ کی تشریف لائے۔ اس وقت ہم نے شعبہ حفظ کا آغاز کیا تھا اور جلد ہی ہم نے شعبہ درس نظامی ایم اے عربی اسلامیات کا تنظیم المدارس کا باقاعدہ کورس اس کا آغاز کیا، اور پہلے 7-8 سال ہم نے اس علاقے کی معروف جنازے گاہ نور پور پڈا میرا صاحب قبرستان میں ہم نے تقریباً 7 سال جنازے گاہ میں گزارے، اور الحمدللہ یہ جامعہ اب اپنی باقاعدہ عمارت بنا چکا ہے، جس میں اس وقت تقریباً 4 کلاسیں شعبہ حفظ کی اور 9 کلاسیں شعبہ درس نظامی کی اس وقت جاری اور ساری ہیں، اور اس وقت تک کارکردگی کے اعتبار سے الحمدللہ ہمارا جامعہ وہ واحد جامعہ ہے اس قریب دور میں، اتنے تھوڑے وقت میں تقریباً 350 کے قریب حافظ قرآن بچے بن چکے ہیں، اور پچھلے سال ہماری پہلی کلاس جامعہ کی فارغ ہوئی، جس میں انہوں نے شعبہ حفظ مکمل قرآن پاک حفظ کیا، پھر شعبہ درس نظامی میں مکمل دورہ حدیث تک ادھر ہی انہوں نے مکمل کیا، اور اس کے بعد وہ فارغ التحصیل طلباء میں مزید وہ طلباء اسلام یونیورسٹی لاہور جامعہ حجویریہ ایم فل مفتی کورس اور پی ایچ ڈی کے لیے وہ باقاعدہ آگے والی تعلیم کا وہ آغاز کر چکے ہیں، اور اس وقت تقریباً ہمارے جامعہ میں 250 کے قریب شعبہ حفظ اور درس نظامی کے طلباء زیر تعلیم ہیں، اور 13 اساتذہ ان کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہیں۔ الحمدللہ اس تھوڑے سے وقت میں ہمارا جامعہ وہ واحد جامعہ ہے کہ جس کی پہلی کلاس دورہ حدیث کر کے 14 بچوں پر مشتمل وہ علماء ہم نے مکمل تیار کیے، جنہوں نے حفظ بھی کیا، درس نظامی بھی پڑھا، اور ساتھ ساتھ ان میں سے اکثر نے ایف اے اور بی اے تک یہ عصری علوم یعنی سکول کی تعلیم کو بھی حاصل کیا، اور ادھر ہی جامعہ میں اس ماحول میں رہ کر آگے بھی مزید الحمدللہ ہمارے جامعہ میں اس وقت جو 13 اساتذہ ہیں، ان میں سے 7 کے قریب ایسے اساتذہ ہیں جو ہمارے جامعہ کے اپنے ہی فضلاء اور اسی جامعہ کے جو ہے نا باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے والے اساتذہ ہیں، جو یہیں سے پڑھ کے یہیں پہ درس نظامی بھی پڑھا رہے ہیں اور شعبہ حفظ کی کلاسز بھی لے رہے ہیں اور عصری علوم بھی بچوں کو وہ پڑھا رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ دوست بھی جو دلچسپی رکھتے ہیں اپنے بچوں کو دینی اور عصری علوم یکساں طریقے سے اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو وہ اس جامعہ سے رجوع کریں۔ اس جامعہ کی سرپرستی اور اس کا لنک مرکز اہل سنت جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ کی شریف کے ساتھ ہے۔ حضور حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور روحانی تربیت اور روحانی سرپرستی میں امام الذاکرین حضرت حضور خواجہ زندہ پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ گنگور شریف اس جامعہ میں پہلے دن سے پڑھا رہا ہے۔ میں بذات خود بکھی شریف سے تعلیم حاصل کی ہے، حفظ اور درس نظامی۔ تو الحمدللہ اس جامعہ کے اندر
اساتذہ بہترین بچوں کی تربیت اور تعلیم دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جامعہ کا جو ضبط ہے وہ بڑا اچھا ہے. کھانا وغیرہ بچوں کا جو ہے وہ بڑے ٹائم پہ دیا جاتا ہے اور بڑا اچھا کھانا پیش کیا جاتا ہے. وسائل کم ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ساری کوششوں سے جامعہ گزر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے طلباء جو ہیں درس نظامی پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ میرے پاس 3 سبق ہیں بخاری شریف کے، صحیح مسلم شریف، جامع ترمذی شریف، سنن ابو داؤد. اور الحمدللہ ہم نے صحیح مسلم شریف کی 2 جلد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل پڑھ لی ہے. جامع ترمذی کی 1 جلد، سنن ابو داؤد کا بھی جو مکمل حساب تھا وہ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پڑھ لیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچے بھی سارے پڑھنے والے ہیں، اساتذہ بھی سارے محنتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید علم و عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے برکتیں نصیب فرمائے. اس بچوں کو ہم جو پڑھاتے ہیں درس نظامی، اس میں جو اصل بات ہے نا وہ یہی ہے کہ بچوں کے اندر استعداد پیدا کریں، قابلیت پیدا کریں، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے نا آگے جا کر اپنی زندگی میں قرآن و حدیث کو سمجھ کر لوگوں کو سمجھا سکے. اور تنظیم المدارس کی طرف سے ان کو ایم اسلام جات اور عربی فاضل کی ڈگری ملتی ہے، لیکن وہ مقصودی نہیں، وہ غیر مقصودی ہے. مقصود تو اللہ رسول کی رضا ہے. کہ حفظ شعبہ کے اندر میں پڑھاتا ہوں. میرے ساتھ 2 استاد اور بھی ہیں، اور پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ جتنے طالب علم ہیں یہ سارے کے سارے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں، اور ان کو تجوید، قرات اور اس کے ساتھ اعلیٰ تعلیم بھی دی جاتی ہے حفظ کی. اور بڑے اعلیٰ استاد ہیں ہمارے پاس جو قرآن پاک حفظ کراتے ہیں. شروع کی جب میں نے پرائمری کا امتحان پاس کیا تو اس جامعہ میں آیا، اور میرے والدین مجھے استاد محترم علامہ محمد ارشد نقشبندی صاحب کے حوالے کر گئے. تو پرائمری کرنے کے بعد ارادہ حفظ کا تھا، حفظ کیا، اور ساتھ اساتذہ کی محنت تھی اور ادارے کا ماحول تھا، تو حفظ بھی ہوا، اور اس کے ساتھ مڈل کا امتحان بھی پاس ہو گیا جو بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں اس کے ذریعے. اس کے بعد یہاں درس نظامی کا آغاز ہوا، تو ابتدائی کلاس میں مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. تو درس نظامی 2009 میں درس نظامی شروع کی، مڈل کا امتحان پاس ہو چکا تھا. درس نظامی 9 سال کا عالم اور فاضل کا کورس ہوتا ہے جس میں علوم اسلامیہ، علوم عربیہ پڑھائے جاتے ہیں. وہ ہم نے میرے ساتھ دیگر میرے 14 میرے دوست احباب وہ شامل تھے. ہم سبھی یہاں پرائمری کر کے آئے تھے، اور اس کے بعد حفظ کے بعد ہم نے درس نظامی شروع کی. وہ ہم نے 9 سال کے عرصے میں 2018 میں ہماری درس نظامی کی تکمیل ہوئی. اور نہ صرف درس نظامی کی تکمیل ہوئی بلکہ اس کے ساتھ جو ہمارے والدین کو کے لیے بڑی خوشی کا باعث بنا، اور ہمارے دوسرے رشتہ دار اور جو لوگ متاثر ہوئے وہ یہ کہ ہم صرف درس نظامی نہ پڑھے بلکہ ساتھ ہم نے یونیورسٹی آف گجرات سے میں نے BA کا یعنی گریجویشن بھی میں نے مکمل کر لی. اس کے بعد 2018 میں فراغت کے بعد ساتھ ہی مدرسے کے اساتذہ کے تعاون سے، ان کی محنت سے اور ان کی سرپرستی سے کہ اساتذہ نے ہماری رہنمائی کی، اور اب ہم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہمارا یہ جو جامعہ ہے جہاں سے ہم پڑھ کے جا چکے ہیں 2 سال ہو گئے ہیں، یہاں ہمارے جامعہ کی جو خصوصیت ہے وہ بالخصوص جو بات یہ ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم پر پورا زور دیا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے، اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کمزور نہیں کی جاتی. یعنی دنیاوی تعلیم بھی اسی طرح پڑھائی جاتی ہے، دینی تعلیم پر بھی اتنی ہی محنت کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اس تھوڑے سے عرصے میں ہم یہاں بچے تھے، ہماری 10-11 سال کی عمریں تھی، تو ابھی 15 سال کی عمر میں ہمارے اس علاقے ہمارے یہاں 20 سے 22 ائمہ مساجد ہمارے دوست جمعہ بھی پڑھا رہے ہیں، مساجد میں امام بھی ہیں.